بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے سر کے بالوں میں اضافی بال شامل کرنا چاہتی ہے تو گویا یہ جھوٹ اپنے بالوں میں شامل کرنا چاہتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس عورت پہ اللہ کی لعنت ہے جو عورت پلکنگ کرواتی ہے، یا اپنی خود کرے یا دوسروں کی پلکنگ کرتی ہے، یعنی کرنے اور کروانے والی دونوں عورتوں پہ اللہ کی خاص لعنت ہے۔ اور اس عورت پہ بھی اللہ کی لعنت ہے جو تھریڈنگ کرتی ہے یا کرواتی ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری عورت جس پہ اللہ کی لعنت ہے جو نقلی بال لگاتی ہے یا لگواتی ہے، یعنی ایکسٹینشن وغیرہ۔ اور پھر ایسی عورت پہ بھی اللہ کی لعنت ہے جو جسم کے کسی حصے میں سیاہی بھرتی ہے یا بھرواتی ہے، یعنی آج کل جو آرٹیفیشل وہ تل وغیرہ لگواتے ہیں یا ٹیٹو وغیرہ بنواتے ہیں، ان پر سب پر اللہ کی خاص لعنت ہے۔ اللہ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے، المغیرات خلق اللہ، کہ جو اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرنے کی خواہش پہ اللہ کو یہ انتہائی ناپسند ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتی ہوں اور اس کے سر کے بال کسی وجہ سے اڑ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، کیا میں نقلی بال لگوا کر اس موقع کو گزار سکتی ہوں؟ قال لا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی عورتوں پر تو اللہ کی لعنت کی گئی ہے۔ یہ دیکھیں کہ ایک عورت کے سر پر بال ہی نہیں اور شادی کی وجہ سے مجبوری میں انہوں نے کہا، لیکن اگر سر پر ایک بھی بال نہ ہو تو آرٹیفیشل لگانا جائز نہیں، تو یہ وگیں لگوانا، ایکسٹینشن لگوانا اور مصنوعی بالوں کو اندر پیوند کروانا، اس کا پھر کیا حال ہوگا؟ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو اسرائیل پر عذاب کیوں آیا، کہ بنو اسرائیل کی عورتوں کو اللہ نے چوہا کیوں بنایا، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کیوں کیا؟ جب ان عورتوں نے اپنے بالوں میں نقلی بالوں کا اضافہ کیا اور جوڑے بنانے شروع کر دیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اس مرد پر لعنت ہے جو عورتوں کا لباس زیب تن کرتا ہے، اور ایسی عورت پر بھی لعنت ہے جو مردانہ لباس پہنتی ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے مرد جن کو اللہ تعالیٰ نے کامل مرد بنایا لیکن وہ ہجڑا بننا پسند کرتے ہیں، ان پر اللہ کی خاص لعنت ہے، جیسا کہ آج کل ٹرانسجینڈر وغیرہ یہ ان سب میں شامل ہیں۔ اور ایسی عورتوں پہ بھی اللہ کی لعنت ہے جو اس طرح کے مشاغل کو اختیار کرنے والی ہیں۔ بلکہ مسلمانوں کے لیے پیغام آج کتنا عجیب ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا کہ تمہارے گھروں میں جو بھی ہجڑا مرد یا عورت بننے کی خواہش کرے اس کو اپنے گھروں سے نکال دو۔ اور آج جب مسلمان دین کی اصل سے دور ہوا ہے تو لوگوں کو ایک نہیں بلکہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے دے کر تو یہ کام کرواتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو باقی بچا تھوڑا بہت تھا وہ بھی شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات مسلمانوں کو سمجھائی تھی کہ یہ بہت بڑی مہلک بیماری ہے بے پردگی۔ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے آئیں تو ہم نے بیعت کس بات پر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری بیعت کو قبول کرتا ہوں اس شرط پر تم شرک نہیں کرو گی، تم چوری نہیں کرو گی، تم اللہ کی نافرمانی یعنی بدکاری نہیں کرو گی، اور تم اپنے بچوں کو قتل نہیں کرو گی اپنے پیٹوں میں اور ویسے بھی، اور تم کسی بھی پاک دامن عورت پر بہتان نہیں لگاؤ گی، اور کسی بھی مصیبت کے وقت تم نوحہ نہیں کرو گی اور واویلا نہیں کرو گی، اور جاہلیت جیسی بے پردگی نہیں کرو گی جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ بڑا فیشنیبل ہے، اوور فیشن کر کے بالوں کے سٹائل بنا کر میک اپ خوب کر کے اور انتہائی غیر مہذبانہ طریقے سے وہ غیر محرموں کے سامنے بغیر دوپٹے کے پھرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت جیسی بے پردگی قرار دیا ہے۔ صحابیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیتے تو یہ عہد لیتے کہ تم بے پردگی نہیں کرو گی، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عورتوں کے ہاتھوں سے ہاتھ نہیں ملاتا۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کبھی زندگی میں غیر محرمہ عورت سے مصافحہ نہیں کیا۔ بلکہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پوری
पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने कभी किसी गैर महरमा औरत को नहीं छुआ। सुबहान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमाया, किसी शख्स के सर के अगर 2 टुकड़े कर दिए जाएं, लोहे के साथ उसको सी दिया जाए, फिर लोहा पिघलाकर उसमें दाखिल किया जाए, तो ये बेहतर है, ये तकलीफ़ बर्दाश्त करना और ये सारा मामला करना बेहतर है। किससे? कि वो किसी गैर महरम को छुए, अल्लाह माफ़ करे। तो उसके लिए, तो जो उसके लिए हलाल नहीं तो उसको छूना भी हरगिज़ हलाल नहीं। और आज ये चारों रिवायात की रोशनी में एक मुसलमान को ये पहलू दुरुस्त करना चाहिए, और वो क्या है कि अपने जज्बात, अपने ख़यालात, अपने तख़य्युलात को सामने रखते हुए हम कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी को इससे प्यार दिलवा देते हैं, ये तो बड़ा मोहतरम बंदा है, ये तो बड़ा नेक बंदा है। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे ज़्यादा नेक नहीं थे? क्या अबू बकर, उमर फारूक और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ज़्यादा नेक नहीं थे इनसे? क्या उन्होंने प्यार वगैरह अपनी बेटियों को गैर महरमों से दिलवाया? क्या उन्होंने कभी गैर औरत को छुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने कभी हाथ नहीं लगाया किसी गैर महरमा औरत को। और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर वही बात बार बार करती हैं कि पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ ने किसी गैर महरमा को छुआ तक नहीं। और एक मुसलमान कहे कि कोई बात नहीं, बेटी को प्यार दिलवा देते हैं, बड़े मोहतरम हैं, बड़े नेक हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को जायज़ करार नहीं दिया। अल्लाह हमें इन तमाम लानती कामों से महफूज रखे और अपनी बेटियों को इनसे बचाने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला हम सबको बाअमल और बापर्दा और बाहया बनाए। अल्लाह हमारे दिलों में, हमारी आँखों में हया डाले। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।